اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و تندرستی والی ہزاروں خوشیوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے 12 ربیع الاول کا بہت ہی خاص اور مجری وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو بے اولاد ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں عطا کی۔ وہ یہ میرے بہن بھائی وظیفہ یہ عمل کرے، انشاءاللہ اس عمل اس وظیفے کے صدقے اللہ تعالیٰ اس 12 ربیع الاول کے صدقے ان کو ضرور اولاد عطا فرمائے گا۔ میرا آج کا وظیفہ بھی اللہ کے ناموں کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اپنی اپنی تفسیر اور حکمت چھپی ہوئی ہے۔ جب ہم اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتے ہیں تو اللہ اپنے بندے ناچیز کی ہر دعا ہر پکار کو ضرور سنتا ہے۔ تو خصوصی جب ہم اللہ تعالیٰ کو 12 ربیع الاول کے دن اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کو نبی کا وسیلہ، نبی کی آل کا وسیلہ دے کر مانگیں گے تو اللہ ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ میرے محبوب پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہے تو میں اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہوں اور 10 گناہ مٹا دیتا ہوں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اس دن یعنی ربیع الاول کے بابرکت دن آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور اللہ کو راضی کریں، اور اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ وظیفہ یا عمل شیئر کرنے سے پہلے میری اپنے بہن بھائیوں سے گزارش ہے، جو میرے بہن بھائی میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کا وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو بے اولاد ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا نہیں کی اور وہ اولاد کے لیے پریشان ہیں، وہ جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے۔ تو وہ میرے بہن بھائی میرا آج کا وظیفہ ضرور سنیں اور اس پر عمل کریں، اور جس طرح میں وظیفہ بتاؤں گی اسی طرح دھیان سے کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اس ماہ کے صدقے، اس دن کے صدقے اللہ ضرور اولاد عطا فرمائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں ہم اپنے وظیفے، اپنے عمل کی جانب چلتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر، جو کہ ہم درود ابراہیم نماز میں پڑھتے ہیں، وہ درود پڑھنا ہے، کیونکہ اس درود کی اس دن اور اس مہینے میں بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر دعا کو قبول و منظور عطا فرماتا ہے۔ اس درود کے صدقے انسان کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ پیارے بہن بھائیوں، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر 300 مرتبہ اللہ کے صفاتی نام یا اللہ یا غفار یا کریم 300 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ وظیفہ دوبارہ دھیان سے سنیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر 300 مرتبہ اللہ کے ایک صفاتی اور 2 ذاتی ناموں کی 300 مرتبہ تسبیح کرنی ہے، یا اللہ یا غفار یا کریم۔ ان تینوں ناموں کو اکٹھا ملا کر پڑھنا ہے اور ایک تصور کرنا ہے۔ 300 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے سامنے ایک کٹوری میں تھوڑا سا گڑ رکھ لیں، اس گڑ پر آپ نے دم کر لینا ہے اور پھونک مار دینی ہے، یعنی وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اس گڑ پر پھونک مار لینی ہے، اور یہ عمل آپ نے پورے 21 دن کرنا ہے۔ گڑ کو آپ نے میاں بیوی نے دونوں نے رات کو اس کو کھا کر سو جانا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو 21 دن کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے 12 ربیع الاول کے بابرکت دن کے صدقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے انشاءاللہ ضرور اولاد جیسی نعمت سے نوازے گا۔ وظیفہ ختم کرنے کے بعد، عمل ختم کرنے کے بعد اپنے اللہ سے اپنے الفاظوں میں التجا کریں، دعا کریں اور اپنی اولاد کے لیے خصوصی دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اولاد سے نوازے
بخشے گا۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے ہر گناہ کو معاف فرمائے، آمین۔